بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالی نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذہ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور علماء کے مطابق وہ اناج گندم تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سکون سے رہو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم۔ چونکہ اس وقت شیطان فرشتوں کا سردار تھا، تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ان کے ساتھ اما حوا سلام اللہ علیہ کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے مگر گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان وہاں 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ناظرین، روایات کے مطابق مور جنت کے پرندوں میں سے ایک خوبصورت ترین پرندہ تھا۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو ابھی جنت میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اما حوا سلام اللہ علیہ کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ جس دانے کو کھانے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، اگر وہ آپ کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، مگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔
جبکہ حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اما حوا نے حضرت آدم کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی وہ دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران مالک عز و جل نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا ذکر یوں فرمایا: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب اتارا گیا، جبکہ اما حوا سلام اللہ علیہ کو سرزمین جدہ کے قریب اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر گیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ رب العزت نے مور سے چھین لیے اور مور کو بھی جنت سے باہر نکال دیا۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین لیا گیا اور اس کے منہ میں اللہ رب العزت نے زہر ڈال دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں ان دونوں جانوروں کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا۔ ناظرین، ان روایات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان روایات کی کوئی معتبر سند نہیں، مگر اکثر کتابوں میں سانپ اور مور کے حوالے سے یہ روایات ملتی ہیں۔ اکثر مورخین اور علماء انکار کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایات ہیں، مگر بعض مورخین حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کے واقعات میں ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔